خودکشی کرنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب معمولی ترجمے ہیں۔ جو قوم خطاب سن کر بغیر تحقیق کے متاثر ہو سکتی ہے، وہ کسی سے بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ حق بولنا تمہارے بس سے باہر ہے تو باطل کے لیے تالیاں کم از کم مت بجاؤ۔ یہ دنیا مزائق خیز ہے۔ اگر حکومت کو آپ کے گھر کے پچھواڑے سے ہیرے یا تیل ملے تو یہ سرکاری ملکیت ہے، لیکن انہیں منشیات ملے تو یہ آپ کی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، لیکن کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنی کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھا لگو گے۔ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں لوگ ترقی کرنے والے سے جلتے ہیں اور کچھ نہ کرنے والے کو نکما کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہار جانے کا خوف ہے تو آپ جیت نہیں پائیں گے۔ اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ گفتگو میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ نقصان دوست نما غداروں سے پہنچا۔ لگن کے بغیر کسی میں ذہانت پیدا نہیں ہوتی۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبت میں کمی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ غیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے غیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے غیب دنیا دیکھتی ہے۔ بے وجہ خوش رہا کرے، وجہ اکثر بہت مہنگی پڑتی ہے۔ بات تمیز سے کیجیے، عزت مفت میں ملے گی۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہے اتنے ہی زیادہ آزاد ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوگی۔ بے وقوف جب تک خاموش رہتا ہے عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔